أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء و مداحان رسول طلبہ علوم نبوت حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ پاکیزہ بز جسے آپ سب نے رونق بخشی ہے، شکرانے کے طور پر منعقد کی گئی ہے۔ عزیزم، مولانا اعجاز سلمہ کے نکاح کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے پوری آبادی کو مالا مال فرمائے اور ہونے والے نکاح کو مبارک و مسعود فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے تقریریں سنی اور نعت کے اشعار، منقبت کے اشعار، دعا کے اشعار آپ نے سن لیے۔ تھوڑی دیر میں بھی آپ کے درمیان ہوں۔ آئیے رسول کائنات، فخر دو عالم، رحمت عالم اور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ رفیقان گرامی قدر، نکاح کے موقع پر اس بزم کو سجا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق سب سے پہلے انسان اور آدمی کا اور بشر کا نام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ انسان کی نسل حضرت آدم سے چلی۔ کوئی اپنے آپ کو کسی مذہب اور کسی قوم کا مانے، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن، مسلم ہو چاہے غیر مسلم، سب کے سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا انسان جسے اللہ نے وجود بخشا حضرت آدم۔
پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں جنت میں رکھا. جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اتنی اعلیٰ اور شاندار ہیں کہ عقل نہ اس کا تصور کر سکتی ہے، نہ آنکھوں نے ایسی نعمت دنیا میں دیکھی اور نہ کانوں نے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا ہوگا. اللہ نے اس کے اندر بے شمار نعمتیں رکھی ہیں اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی جنت میں ہیں. مگر انہیں اداسی محسوس ہوتی تھی، تنہائی محسوس ہوتی تھی. جنت کے اندر ساری نعمتیں موجود، پھر بھی انہیں کچھ مایوسی سی لگتی تھی. دل کے سکون کے لیے انہیں کسی چیز کی تلاش تھی. آنکھیں کسی چیز کو دیکھنے کے منتظر تھی. دل چاہ رہا تھا کہ کوئی اور ہو تاکہ تنہائی دور ہو. کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود، مکان ایسا کہ اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی، ساری نعمتیں موجود تھیں. مگر پھر بھی ان کو احساس تھا کہ ایک ذات ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے میں گفتگو کروں، اپنا وقت گزاروں، دل کو بہلاؤں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سو رہے تھے اور اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی مشیت کے مطابق ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا. اللہ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا. اس کی قدرت پیکر حسن و جمال سامنے کھڑا ہے. ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جس کی ثانی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سامنے کھڑی تھی. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دل میں یہ بات ڈالی گئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، اور پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں نکاح ہوا. یہ پہلا نکاح تھا جو انسانوں کی دنیا میں وجود میں آیا. پہلا نکاح. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قریب ہونا چاہا تو غیب سے آواز آئی، آدم مہر ادا کر دو. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی، مولا مہر کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے آدم، تیری نسل سے میرا ایک محبوب بندہ پیدا ہوگا جو میرا آخری نبی ہے. تم اس پر 15 بار درود بھیجو، یہی تمہارا مہر مقرر کیا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ میرے آخری پیغمبر پر درود بھیجو 15 بار، یہی تمہارا مہر ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نکاح کے موقع پر اس آخری نبی کو یاد کرنا یہ حضرت آدم کی سنت ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کو یہ فعل پسند ہے کہ بندہ خوشی کے موقع پر میرے آخری نبی کو یاد کرے. اللہ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ اگر بندے کو خوشی مل رہی ہے تو میرے محبوب کو یاد کرے. اسی لیے اہل ایمان
جب خوشیاں پاتے ہیں، ان کے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی میلاد کی محفل منعقد ہو جائے۔ خوشی کا موقع آیا ہے تو نبی کی یاد منا لی جائے، اس لیے کہ ایک بندے مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنی خوشیاں اور جتنی نعمتیں مل رہی ہیں یہ سب رسول پاک کے صدقے میں مل رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انما انا قاسم اللہ یعطی، بانٹتا میں ہوں دیتا خدا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں میں قاسم نعمت ہوں، میں نعمتوں کو بانٹتا ہوں، دیتا تو خدا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں۔ اور کیا وہ شے ہے جو خدا نہیں دیتا؟ ہر بندے مومن کا ایمان ہے، چاہے چھوٹی چیز ہو خواہ بڑی چیز ہو، سب خدا دیتا ہے۔ معمولی نعمت بھی خدا دیتا ہے اور بڑی نعمت بھی خدا دیتا ہے، ہر نعمت خدا دیتا ہے۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں بانٹتا ہوں، خدا دیتا ہے۔ نہ وہاں کوئی قید لگی ہے نہ یہاں کوئی قید لگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نعمتیں خدا دیتا ہے اور سب نعمتیں مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ علم خدا دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علم کی دولت خدا دیتا ہے مگر علم کی نعمت مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ دولت خدا دیتا ہے مگر دولت مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ حسن خدا دیتا ہے مگر حسن میرے مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ عزت خدا دیتا ہے مگر عزت میرے مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو طاقت و قوت ثروت دولت کے اعتبار سے بہت بڑے مانے جاتے تھے، مگر رسول پاک کی نگاہ کرم ادھر نہیں ہوئی۔ رسول پاک کے دامن سے وابستہ وہ نہیں ہوئے، رسول پاک کی غلامی کا پٹا ان کے گلے میں نہیں پڑا، رسول پاک کی نگاہ عنایت سے وہ محروم رہے۔ تو اگرچہ وہ دولت والے تھے، اگرچہ وہ اقتدار والے تھے، اگرچہ ان کے پاس طاقت و قوت تھی، مگر رسول پاک نے اگر ابو جہل کہہ دیا تو دنیا اس کو ابو جہل ہی کہتی ہے۔ وہ عزت نہیں پا سکا، 1400 سال ہو گئے اس ذلت کے گڈھے میں اس طرح سے گھرا ہوا ہے کہ کوئی بھی مسلمان تو مسلمان ہے، غیر مسلم بھی ابو جہل کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ رسول پاک کی بارگاہ سے اسے عزت نہیں مل سکی تو دنیا نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اور جو اپنی قوم میں کمتر تھے، جن کا کوئی مقام نہیں تھا، جن کا کوئی وقار نہیں تھا، جن کی کوئی شان و شوکت نہیں تھی، مگر نگاہ مصطفیٰ نے ان پر وہ کرم فرمایا کہ منٹوں سیکنڈوں میں ذلت کے گڈھے سے اٹھا کر کے عزت کے آسمان پر پہنچا دیے گئے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی جو ایک غلام کی حیثیت رکھتے تھے، مقام کچھ نہیں تھا ان کا، معاشرے میں ان کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، مگر نگاہ مصطفیٰ نے جب کرم فرمایا تو آج 1400 سال ہو گئے، ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن اور آنکھوں کا سرما بنے ہوئے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزت خدا دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر بانٹتے مصطفیٰ ہیں، اور جب بانٹا تو الحمدللہ جو جس لائق تھا اس کو اتنا دیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت کے لاکھوں سلام۔ ایک معمولی انسان پہنچا مگر رسول پاک کی نگاہ کرم نے اس کو اعلیٰ بنا دیا، اور اگر کوئی اپنی قوم میں اعلیٰ بنتا تھا نگاہ مصطفیٰ نے اسے گرایا تو آج تک دنیا کوئی اسے اٹھا نہیں سکی ہے۔ جو مصطفیٰ کی نگاہ میں جچ گیا اسے خدا نے اپنا محبوب بنا لیا، اور جسے مصطفیٰ نے نظروں سے گرا دیا کائنات نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ تو جسے چاہے
شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ تو جسے چاہے وہ اگر قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، اگر قطرہ ہو تو دریا ہو جائے، اور جس سے تو برگشتہ وہ برگشت دنیا ہو جائے۔ اگر آپ کی نگاہ کرم پڑ جائے تو ایک قطرہ بھی ہو تو سمندر کی طرح وہ ہوگا، اور اگر جس سے آپ نگاہ پھیر لیں، کسی سے نگاہ پھیر لیں تو اپنے وقت کا وہ بادشاہ کیوں نہ ہو مگر دنیا اس سے نگاہ پھیر لیا کرتی ہے۔ بلال حبشی کی طرف رسول پاک کی نگاہ کرم پڑی تو دنیا ان کو عزت کی نظر سے دیکھ رہی ہے، اور ابو جہل اپنی قوم کا سردار مانا جاتا تھا مگر نگاہ مصطفیٰ سے گر گیا تو آج کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ رسول پاک تقسیم فرماتے ہیں، سب نبی عطا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب نبی بانٹتے ہیں، دیتا خدا ہے مگر دلاتے مصطفیٰ ہے۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور مصطفیٰ دلاتے ہیں تو ہم ان کے یاد کی محفل کرتے ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے وہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ آدمی جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے، ہم نبی کی کھاتے ہیں تو نبی کی گاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کھاتا ہے تو غراتا ہے، مگر الحمدللہ ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم نبی کا کھاتے ہیں تو نبی کا گنگناتے ہیں، اور جو لوگ غراتے ہیں ان کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، بڑے بے حیا کھانے غرانے والے۔ اس لیے اگر نبی کی کھاتے ہو تو نبی کی گاؤ، نبی کی کھاتے ہو تو نبی کی گنگناؤ۔ جس پلیٹ میں کھا کر کے سوراخ کر دیا جائے اسے غدار کہا جاتا ہے، اور جو اقرار کرتا ہے کہ ہم تیرا کھاتے ہیں اسے وفادار کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ و رسول کے غداروں میں نہیں ہیں بلکہ اللہ و رسول کے وفاداروں۔ یہ وفاداری کا یہ وفاداری ہی ہے کہ اگر عزیزم مولانا حافظ اعجاز صاحب کے گھر پر خوشی کا ماحول بنا تو انہوں نے سوچا کہ جس نبی کے صدقے میں خوشی ملی ہے اس نبی کی یاد تو منا لی جائے، جس نبی کی برکت سے آج مجھے علم دین ملا ہے، جس نبی کی نگاہ کرم سے میں حافظ بنا ہوں، جس نبی کی نگاہ کرم سے میں عالم کہلاتا ہوں، جس نبی کی نگاہ کرم سے میں مصلی امامت پر رہتا ہوں، اور بڑے بڑے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ نبی کی غلامی ہی کی برکت ہے۔ کیوں نہ آج خوشی کا موقع آیا ہے تو اس نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کی نظر پیش کر لی جائے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی جس پر خصوصی کرم فرماتا ہے اسی کو ایسا موقع ملتا ہے کہ اگر خوشی ملے تو اس موقع پر آدمی اپنے نبی کو یاد کر لے۔ بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے سلاطین مغلیہ میں سے آخری بادشاہ گزرے، ابو المظفر بہادر شاہ ظفر، انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیو، ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی آدمیت کو پرکھنا ہو، کسی انسان کی انسانیت کو جانچنا ہو، اب آپ کہیں گے کہ انسان اور انسانیت، آدمی اور آدمیت، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آدمی ہونا اور ہے اور آدمیت والا ہونا اور ہے، انسان ہونا اور ہے اور انسانیت والا ہونا اور ہے۔ انسان تو آپ کو اربوں کی تعداد میں مل جائیں گے مگر انسانیت والے کم ملیں گے، سب کے اندر انسانیت نہیں ہوتی ہے۔ آدمی آپ کو نہ جانے کتنی تعداد میں مل جائیں گے مگر آدمیت والے بہت کم لوگ ملیں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد سب ہے مگر اولادوں میں بھی کوئی نافرمان اولاد ہوتی ہے، کوئی فرما بردار اولاد ہوتی ہے۔ جو اولاد نافرمان ہوتی ہے وہ آدمیت سے باہر ہو جاتی ہے،
اور جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے اس کے اندر آدمیت پائی جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر جیسے بادشاہ نے پیغام دیا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کو یہ پیغام وہ دے رہے ہیں کہ اگر کسی کی آدمیت کو آزمانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہے کہ نہیں ہے، بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ دو حالتیں آدمی کو دیکھو، دو کنڈیشن میں آدمی کو جانچو، دو حالت میں انسان کو دیکھو کہ وہ کیسا رہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پہلے دیکھو کہ جب اسے خوشی ملتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، خوشی اگر ملتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی حد سے باہر ہو جاتا ہے، خوشی جب ملے تو دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس موقع پر ساری حدیں توڑ دیتا ہے، شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیتا ہے۔ جب خوشی ملے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ رقص سرور کی محفل سجا لیتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب خوشی اسے ملتی ہے تو آپے سے باہر ہو کر کے نہ جانے کیا کرنے لگتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں خوشی کی حالت میں دیکھو کہ وہ کیسا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو اگر عیش کی حالت میں جب اسے خوشی ملے، جب اسے آرام ملے، جب اسے سکون ملے، جب اسے راحت ملے، جب اسے نعمت ملے تو دیکھو کہیں ایسا تو نہیں خدا کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، دیکھو کہیں ایسا تو نہیں کہ یاد الہی سے وہ اپنے آپ کو الگ کر رکھا ہے۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں آرام میں خدا کی یاد نہ رہی اور خدا سے غافل ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں اسے آدمی مت جاننا، وہ بظاہر انسان ہے مگر اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے، وہ بظاہر آدمی ہے مگر اس کے اندر آدمیت نہیں رہ گئی ہے۔ جس کو عیش آرام میں خدا کی یاد نہ رہ جائے تو سمجھ لو کہ یہ آدمی تو ہے مگر اس کے اندر آدمیت نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا، آدمی جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، غضب میں ڈوب گیا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر کسی نے ایک گالی دے دی تو یہ جواب میں 10 گالیاں دے رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر اس کو اقتدار مل گیا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ خدا سے خوف رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے کہ اگر تو حاکم ہے تو وہ احکم الحاکمین ہے، اگر تو بادشاہ ہے تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر تو اپنی دولت، اپنی اقتدار اور اپنی عیش و آرام کی چیزوں میں آ کر کے غیظ و غضب میں تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو یاد رکھو جے قدم تم ظلم کی طرف آگے بڑھو گے خدا اتنی ہی زیادہ تمہارے اوپر سزا کے کوڑے لگائے گا۔ اس لیے عیش میں خدا کی یاد جسے رہے اور طیش میں خدا کا خوف جسے رہے سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی ہے، اور جو ایسی حالت میں اپنے آپے سے باہر ہو جائے سمجھ جاؤ کہ وہ بظاہر آدمی تو ہے مگر اس کے اندر آدمیت نہیں پائی جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ایمان والوں میں آدمیت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے جب خوشی کا موقع میسر آیا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آج میں یہ کراؤں گا، رات بھر گانے لگا کر کے پورے محلے کی نیند کو خراب کروں گا۔ انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں اپنے نبی کی یاد میں محفل منعقد کر لوں، اس لیے کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب رحمتیں نازل ہوں گی تو آگے کا کام مشکل نہیں رہے گا بلکہ وہ آسان۔ اور پھر الحمدللہ ہم نے 8-10 سال کے اندر کافی تبدیلی آپ کے اس اسلام پورا میں دیکھی۔ ماشاءاللہ لوگوں میں شادی بیاہ کے موقع پر پہلے کی جو پرانی غلط رسم و رواج تھی بہت ساری رسم و رواج میں کمی آئی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام ہم کو کس طرح سے زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، اور یہ علم کی برکت ہے۔ علم دین جب آدمی کے اندر آتا ہے تو زندگی گزارنے کا شعور لاتا ہے، علم دین جب آدمی کے اندر آتا ہے تو زندگی گزارنے کا طریقہ لاتا ہے۔ آدمی کے اگر علم دین آ جاتا ہے تو خدا کا خوف آ جاتا ہے، ایمان کی مضبوطی اس کے اندر آتی ہے، اور پھر جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس میں قرآن میں جگہ جگہ اسے نصیحت کی باتیں ملتی ہیں۔
قرآن کریم فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر گھر میں عورت لے کر کے آئے ہو، ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر تم بہتر طریقے سے ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہو تو ظلم و ستم کا نشانہ نہ بناؤ، ان کے اوپر ظلم کے تشدد کے پہاڑ مت توڑو، اور تسلیہم بِإِحْسَان، یا تو بھلائی کے ساتھ رکھو اور یا تو بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو۔ ستانا اور ظلم و ستم کا نشانہ بنانا کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ قرآن فرماتا عاشروہن بالمعروف، اگر عورتوں سے شادی کرو، ان کو گھر میں لاؤ تو ان کے ساتھ بہتر طریقے سے زندگی گزارو۔ اور بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ ہوگا جو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ ہماری اور آپ کی اور پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول پاک کی بارگاہ میں پانی پیش کیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ پہلے تم پی لو۔ حضور نے فرمایا پہلے تم پی لو۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ پانی پیئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ پہلے تم پی لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پی لیا اور پھر برتن میں پانی لا کر کے دیا تو میرے سرکار نے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں سے منہ لگا کے پانی پیا ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے برتن میں یہاں منہ لگا کے پانی پیا ہے۔ میرے آقا نے وہی منہ لگا کر کے پانی پینا شروع کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملا کہ عورت گھر کے اندر نوکرانی کی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں زبانی جمع خرچ کرتے ہیں کہ عورت اور مرد میں مساوات، عورت اور مرد میں مساوات چاہیے، مگر ان کی عملی زندگی سے خالی ہوتی ہے۔ عملی زندگی اگر کسی کی بہترین طریقے سے تاریخ میں نظر آتی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اے لوگو تم سب کے لیے میرے مصطفیٰ کی زندگی سب سے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور جو رسول پاک کی زندگی کو نمونہ عمل بناتا ہے وہ انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہے گا اور وہاں بھی سرخرو رہے گا۔ نکاح یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے خدا کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور اس کے بعد پھر نسل انسانی چلی تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح مرد کا عورت سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نکاح مرد کا عورت سے ہوا، حضرت آدم کا حضرت حوا سے ہوا۔ یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، یہ خدا کی طرف سے قانون ہے۔ خدا نے یہ نظام بنایا ہے کہ مرد کا نکاح عورت سے ہوگا، لیکن برائیوں نے جب شباب پہ آ کر کے پورے قوم کو، پورے سماج کو، بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو عقل کا دیوالیہ ہو گیا، پاگل پن لوگوں پہ سوار ہو گیا، لوگ دماغی توازن کھو بیٹھے۔ شیطان نے ان کے اوپر ایسا تسلط اپنا جمایا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ نیچر اور فطرت کیا ہے اور کون کس لیے بنایا گیا۔ حضرت آدم کے نکاح حضرت حوا سے کر کے یہ نظام کائنات بنا دیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے۔ لیکن واہ رے نئی دنیا، یہ ترقی کی دنیا ہے، یہ بہت ہی قسم کے لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے جینٹل مین لوگوں کا طبقہ ہے۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ تو عورت کا مرد اور مرد کا عورت سے نکاح نہیں بلکہ مرد کا مرد سے نکاح ہونے لگا، عورت کا عورت سے نکاح ہونے لگا۔ تو یہ کیا ہے؟ کہتے یہ ترقی ہے، یہ ولپٹ لوگوں کی شادی ہے۔ چنانچہ بہت سارے ملکوں میں ایسا قانون بھی بنا دیا گیا کہ اگر لڑکا لڑکے سے شادی کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ تو اسلام کا عظیم دستور ہے، قانون ہے کہ زندگی گزارو تو فطرت کے مطابق گزارو، فطرت کے مطابق رہو گے تو تمہارے اندر بگاڑ بات فطرت کی آ گئی۔ آخری بات کہہ کے میں اپنے کو آپ لوگوں سے رخصت کر لوں گا۔ عام طور سے میں مثال دے دیا کرتا ہوں
جو چیز جس طرح سے سسٹم کے ساتھ بنائی جاتی ہے اگر ویسے ہی چلے گی تو کام چلے گا، اور اگر الٹ دیا جائے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ مثلا یہ مائک وہ ایمپلیفائر ہے، اس کے آگے ہارن، اب ہارن کو لا کے یہاں رکھ دیجیے اور یہ مائک لے جا کر کے باہر لگا دیجیے، صبح سے شام تک میں بولتا رہوں گا، مائک آپریٹر ہر ایک بٹن دباتے رہیں گے مگر آواز کسی تک نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ اس کی بناوٹ اور اس کا سسٹم آپ نے الٹ دیا۔ ہارن وہاں رہنے کے لیے آپ نے میرے منہ کے سامنے لا کے رکھ دیا، یہ مائک منہ کے سامنے رکھنے کے لیے آپ نے لے جا کر کے چھت کے اوپر رکھ دیا۔ سسٹم بدل گیا، کام نہیں ہوگا، رات بھر ہم چیختے رہیں گے، آواز آپ تک نہیں پہنچے گی۔ کشتی ہے، ابھی ہم کو 4 ویلر سے لایا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ 4 ویلر یہ پہیے سے چلنے والی گاڑیاں بنائی گئی ہیں تاکہ روڈ پر چلیں، خشکی پر چلیں، اور کشتی بنائی گئی ہے تاکہ اس کو پانی میں چلایا جائے، ندی میں تیرایا جائے، اس کو کہیں نہر میں لے کر کے چلا جائے۔ لیکن کوئی صاحب کہیں کہ نہیں، کشتی اب روڈ پر چلائی جائے گی، اور کوئی صاحب کہے نہیں، اب 4 ویلر پانی میں چلائی جائے گی۔ ایک صاحب نے کشتی کو لا کر کے روڈ پہ رکھا اور کہا کہ میں روڈ ہی پر اسے کھینچ کر کے لے جاؤں گا، چلاؤں گا، روڈ پر چلاؤں گا۔ کشتی روڈ پر چلانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، پانی میں چلانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ اس کا نیچر ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی بناوٹ ہے، یہ اس کا سسٹم ہے، یہ اس کا نظام ہے کہ وہ پانی میں چلے گی۔ لیکن اگر آپ اس کو روڈ پر چلائیں گے ٹوٹ پھوٹ کر کے برباد ہو جائے گی مگر چل نہیں سکتی ہے۔ اور 4 ویلر بنائی گئی ہے کہ روڈ پر اسے چلایا جائے، خشکی کے راستے پر چلایا جائے، زمین پر اسے چلایا جائے۔ اب کوئی صاحب کہے نہیں ہم پانی میں اس کو چلائیں گے، تو گویا وہ پانی میں آگ لگانے کا کام کریں گے، اس لیے کہ 4 ویلر خشکی پر چلانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ فطرت اس کی یہ ہے، نیچر اس کا یہ ہے کہ خشکی کے راستے پر چلے، زمین پر چلے۔ آپ اس کے نیچر کو بدل دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ اس کو ندی میں چلایا جائے، پانی پر چلایا جائے، ڈوب جائے گی وہ گاڑی مگر چل نہیں سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کشتی کو آپ روڈ پر اگر چلانا چاہے ٹوٹ جائے گی، پٹرے بکھر جائیں گے مگر وہ چل نہیں سکتی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ فطرت کے خلاف جب کوئی کام کیا جائے گا تو زندگی نہیں گزر سکتی ہے، اس کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ فطرت بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ معاشرے میں بگاڑ لا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو اپنی فطرت پر باقی ہیں، اس لیے کہ الستو بربکم جب عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا تھا تو اس وقت ہم نے اس کی ربوبیت کا اعلان کیا تھا، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم اسی کو اپنا رب مان رہے ہیں، تو ہم نے اپنی فطرت کو بدلا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی فطرت پر قائم ہیں، اسی لیے جو سچے ایمان والے ہیں ان کی طرف سے معاشرے میں بگاڑ ہو ہی نہیں، بگاڑ ان کی طرف سے ہوتا ہے جو فطرتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی فطرت پر رہنے کی توفیق بخشی ہے۔ اسی لیے مسلم معاشرے میں لڑکا لڑکا سے شادی نہیں ہوتی ہے بلکہ لڑکے کی شادی لڑکی سے ہوتی ہے۔ ہاں جو اس معاشرے سے الگ ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم یوں بھی کریں گے، ہم یوں بھی کریں گے۔ کرو، دنیا آزادی چاہتی ہے، تم آزاد ماحول میں جیسے چاہو رکھو، لیکن یاد رکھنا جب میدان محشر قائم ہوگا تو جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب وہاں پوچھا جائے گا ہم نے تمہاری فطرت کو یوں بنائی تھی، تم نے اپنی فطرت کو بگاڑا، ذوق چل عذاب الہی کا مزہ چکھ۔ دنیا میں تم نے چند دن کے لیے بہت گلشنے اڑائے، میرے حکم کی نافرمانی کی، چل آج تجھے جہنم کے عذاب میں ایسا مبتلا کیا جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس عذاب سے چھڑاتی ہے۔ اس لیے دنیا کی چند روزہ زندگی میں آدمی کو اترانا نہیں چاہیے بلکہ خدا نعمت دے تو اس کو سنبھال کر کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں عزیزم مولانا حافظ اعجاز صاحب سلم ہو کے ہونے والے نکاح میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔
اور آگے کی زندگی خوشگوار سے گزارنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ نکاح صرف ایک رسم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک نظام ہے، ایک تحریک ہے نسل انسانی کو بڑھانے کی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ سرکار فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، تم میں سے جس کے اندر استطاعت ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو، نہ نفقہ ادا کر سکنے کی جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر یہ قوت ہو کہ وہ شادی کر کے لے آئے گا تو کما کے کھلائے گا، یہ نہیں کہ ہر مہینے بیوی کو میکے بھیجے گا کہ جاؤ 2000 روپیہ لے کر کے آؤ، جاؤ 4000 لے کر کے آؤ، جاؤ 8000 لے کر کے آؤ۔ آج معاشرے میں بہت ساری برائیاں اور بہت سارے بگاڑ اسی طرح سے آتے ہیں۔ بیوی گھر میں آئی، شادی خیریت سے ہوئی اور ابھی سال بھر نہیں گزرے کہ فوراً شوہر کی طرف سے مطالبہ شروع ہو گیا، جاؤ اتنا لے کر کے آؤ، تیرا باپ تو اتنا کماتا ہے، تیرا بھائی تو اتنا کماتا ہے، یہ لے کر کے آ، وہ لے کر کے آ، ساری لسٹ پیش کرتا رہتا ہے۔ میرے آقا نے اسی لیے فرمایا کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو مت کرو، استطاعت ہو تو کرو، بازوؤں میں اگر قوت ہو، کما کھلا کر کے رکھ سکتے ہو، کما سکتے ہو، کما کے کھلا سکتے ہو، نفقہ ادا کر سکتے ہو، فقیر نہیں، اپنے آپ میں حاکم اور امیر بن کر کے اگر رہ سکتے ہو تو پھر شادی کر لو۔ اور اگر استطاعت نہیں ہے تو یہ نہ سوچو کہ شادی کر کے بڑے گھر سے لے کے آئیں گے تو پیسہ وہاں سے آتا رہے گا، بیوی کو میں کے بھیجتے رہیں گے، جاؤ لے کر کے وصول کے آؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من لم یستطع، اور جس کے اندر استطاعت نہ ہو، یعنی نفقہ نہ ادا کر پائے، جو یہ سمجھتا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں مہر کہاں سے دوں گا، کیسے کھلاؤں گا پلاؤں گا، اور ہے جوان اور دیکھ رہا ہے کہ اگر شادی نہیں ہوگی تو میں گناہوں میں ملوث ہو جاؤں گا، میرے آقا فرماتے ہیں تو وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ جب وہ روزہ رکھے گا تو گناہوں سے بچے گا۔ سرکار فرماتے ہیں، نکاح کرو گے تو کیا فائدہ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کرو گے تو تمہاری آنکھوں میں شرم و حیا کا پانی بڑھ جائے گا۔ گویا نکاح شرم و حیا کے اضافے کا ذریعہ ہے، نکاح گناہوں سے دور رہنے کا سبب ہے۔ یہ تو دنیا میں فائدہ دیکھیں گے اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، شادیاں کرو ایسے گھروں میں جہاں محبت زیادہ ملے، مگر ہم لوگوں نے مزاج الٹا کر لیا اپنا۔ رسول تو فرماتے ہیں جہاں محبت زیادہ ملے وہاں شادی کرو، اور ہم لوگ سوچتے ہیں جہاں ڈھاکہ بھر جہیز ملے وہاں شادی کرو، جہاں پورا ڈیسیم نہیں، پورے ڈیسیم نہیں، پورا ٹرک بھر جائے وہاں شادی کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنا پیمانہ بنائیں گے، رسول پاک کے بنائے ہوئے پیمانوں کو توڑیں گے تو وہاں تباہی ہی آئے گی، بربادی ہی آئے گی، خیر و برکت نہیں آ سکتی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں ایسے گھروں میں شادیاں کرو جہاں تمہیں محبت زیادہ ملتی ہو، جن کے ہاں بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہو، اس لیے کہ جب میری امت کثیر تعداد میں رہے گی، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر کے خوش ہو جاؤں گا۔ گویا نکاح میدان محشر میں رسول پاک کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو اتنا پاکیزہ عمل ہو اس کو لوگوں نے خرافات کا مجموعہ بنا لیا، سوچتے ہیں کہ جب تک ناچ نہیں ہوگا تب تک شادی کیسی، جب تک کون سا بھانگڑا ایک ہوتا ہے جس کو بھانگڑا نہیں، جب تک ناچیں گے تب تک شادی کیسی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھو آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس نبی کی امت میں ہیں، کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔
किस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आप हैं और किसकी शफाअत के तलबगार हैं, मुतमन्नी हैं, तमन्ना करते हैं मैदान महशर में रसूल पाक हमारी शफाअत करेंगे। और अगर नफ्सी नफ्सी के आलम में आप रहे और नबी ने निगाह करम फेर ली तो बताओ कौन आएगा जो आपको शफाअत की नेमत से माला माल कराएगा? कौन होगा जो मुस्तफा जाने रहमत की निगाह आपकी तरफ मुतवज्जे कराएगा? इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब कहेंगे हाँ या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो आपके हैं, हम तो आपके हैं। जब सब भागेंगे तो रसूल पाक भी निगाह करम फरमाएंगे और कहेंगे ठीक है आओ अना लहा, मैं तुम्हारी शफाअत के लिए हूँ। लेकिन अगर रसूल पाक की निगाह करम फिर गई तो न बाप बचा पाएगा, न माँ बचा पाएगी, न भाई बचा पाएगा, न बेटा बचा पाएगा। इसलिए कि जिस पर निगाह मुस्तफा होती है वही दोनों जहां में सुरखुरू रहा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही माना में इस्लामी तरीके पर रहने की तौफीक अता फरमाए और शादी ब्याह के मौके पर खास कर हमें अपने जज्बात को काबू में रखकर आगे का प्रोग्राम तकमील तक पहुंचाने की शहादत अता फरमाए। लोग कहते रहे मौलाना साहब, लोग कहते कहने और उसके बाद में अगर कुछ हो गया मौलाना साहब ने मना कर दिया मैं नहीं आऊंगा। अरे हजरत चलिए क्या बताएं, हमने थोड़ी कहा था, वो तो लड़के नहीं माने, वो लड़के का फूफा बांध दिया था कहीं से वो बैंड बाजा, हमने कुछ नहीं किया था, सब काम आप कर रहे हैं। और उसके बाद में जब गिरफ्त में आते हैं तो कहते हैं फूफा कर दिया था, लड़के ने चचा के लड़के के दोस्त ने कर दिया। ये सब फरेब नफ्स है, ये सब गुनाह के काम है और ये सब फरेब यहाँ चल जाएगा। हाफिज शहाबुद्दीन साहब को आप वरगला करके उनको मुतमईन कर लेंगे, हजरत क्या बताए हमको पता नहीं था और हमने नहीं किया है, वो उसके किसी दोस्त ने किया है। ठीक है ये चुप हो जाएंगे, शरीफ आदमी है, लेकिन मैदान महशर में फरिश्ते सब जानते हैं कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। यहाँ आप चकमा दे सकते हैं मगर मैदान महशर में कोई किसी को चकमा नहीं दे पाएगा। इसलिए हमको और आपको चाहिए जो उलमाए हक आपको तरीका बताएं उसके मुताबिक आप रहें, शादी ब्याह करें, इंशाअल्लाह यहाँ भी आप कामयाब रहेंगे और वहां भी कामयाब रहेंगे। मैं फिर मुबारकबादी देता हूँ अजीज गिरामी मौलाना एजाज साहब को। बारात डांडा बारात जाएगी परसों, ठीक है, अच्छी बात है माशाअल्लाह। अब अल्लाह ताला उनकी खुशियां यूं ही जिंदगी भर बरकरार रखें, कदम कदम पर खुशियां उनका इस्तेमाल करें। वो माशाअल्लाह दारुल अलीमिया से फारिग हुए, हाफिज हुए, आलिम हुए और इस वक्त बम्बई में वो मनसब इमामत पर हैं, इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके रिस्क में और बरकत बख्शे और इस पूरे मोहल्ले को अल्लाह तबारक व तआला हर बला हर मुसीबत से महफूज फरमाए, बल्कि हमारे पूरे मुल्क को बलाओं से महफूज फरमाए। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये आबादी हमारी आबादी है, ये लोग हमारे लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह सबको सिरात मुस्तकीम पर रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।